اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رونق رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہ زیدی۔ تمام ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم جاننا چاہیں گے اگر آپ کے بچے ماہ رمضان میں اپنا پہلا روزہ یعنی کہ روزہ کشائی کر رہے ہیں یا قرآن ختم کیا انہوں نے، تو ہمیں ضرور کال کر کے جو نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے اس پہ ضرور ہمیں بتائیں اور اپنی اس خوشی کو ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جیسے یہ نظر آ رہا ہے گفٹ ہیمپر ہمارے پاس ہے ان بچوں کے لیے جو کہ پہلی دفعہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہاف روزہ نہیں بلکہ پورا روزہ جو اس دفعہ رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم پرائز ڈرا میں ان کا نام ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پرائز کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو آپ کال کیجئے گا، لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد ہم لائنیں کھولیں گے۔ ابھی جو ہے وہ ہم آپ کو اپنے مہمانوں کی طرف لے چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام رونق رمضان میں آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے ساتھ آج ہماری اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ ہیں محترمہ سحر رضوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر سیما بطول، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں اس پروگرام میں۔ ظاہر بات ہے میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں خود جو ہوں وہ فیملی کی وہ ہوں ایک تو سدسیہ ہوں، اور اسی طرح آپ لوگوں سے بھی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا اس پروگرام کے لیے بہت اور ظاہر بات ہے پیک جو ہے وہ ویکینڈ ہے، تو میں بہت ہی تہہ دل سے آپ لوگوں کی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لے کر آئی۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ تھوڑا سا میں فارمیٹ بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح کے پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلتے ہیں، روحانی اور جسمانی اعتبار سے ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ مختلف جو موضوع ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے رمضان مبارک میں جو ہمارے جسم کے اوپر اور ہماری روح کے اوپر کیا افادیت ہے روزے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چٹپٹی سی اور بہت مزیدار سی جو ہے وہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے ہماری نزہت حسنین جو ہیں وہ بہن وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جوائن کریں گی لیٹر آن۔ تو یہاں پر ناظرین چلتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ یعنی کہ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ ایام ہے جس میں کثرت کے ساتھ مغفرت اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ وہ ایام ہیں جس میں اللہ کو راضی کرنے کی بات ہونی چاہیے، گناہوں کے بخشوانے کی بات ہونی چاہیے، جنت کے سودے کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں آپ ایک کا کتنا گناہ آپ کو ایک آپ نیکی کرتے ہیں اور اس کا کتنا گناہ آپ کو اجر ملتا ہے، تو یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں، اور وہ کون بے وقوف شخص ہوگا جو کہ اس مہینے میں ایک کے جو ہے وہ 100 نہیں بنانا چاہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور خود کو جہنم سے بچانے کی بات ہے، تو یہ دیکھیں کہ کتنی ساری جو ہمارے پاس رحمتیں برکتیں ہیں، اور یہ جو خاص جو یہ مخصوص ایام ہیں اس کے عشرے کے دوسرے عشرے کے وہ عشرہ مغفرت۔ بہت ہی خوبصورت ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار عالم، تو مجھے بتا کہ میری کون سی ایسی بات ہے جو تجھے بہت پسند ہے۔ تو حکم خدا ہوا کہ موسیٰ یاد کرو زمانہ طفلی کو، جب تمہاری ماں تمہیں کسی بات پہ مارتی تھی اور تم پھر بھی پلٹ کے اس کے پاس جاتے تھے، اس کی جھولی میں گھس جاتے تھے، تو یہ ادا تمہاری بہت پسند ہے۔ اور اسی طرح مجھے اپنے انسانوں کی کہ جو میرے پاس پلٹ کے آتے ہیں، چاہے کتنے بھی خطا کار ہوں، چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں، چاہے کتنی بھی انہوں نے جو ہے وہ ذلت و رسوائی خواری جو ہے وہ اٹھائی ہو، لیکن وہ پلٹ کے میرے پاس جب آتے ہیں اور گڑ گڑا کے مجھ سے دعا کرتے ہیں، تو میں ان کے اوپر وہ رحمت کے آبشار برساتا ہوں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو خدا تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرے سے جو ہے وہ مغفرت حاصل کر سکیں اور استفادہ حاصل کر سکیں، اور جس ماہ مبارک میں ہم ہیں خدا تعالیٰ ہم یہ نہ ہو کہ ہم پلٹ کے پھر جو ہے وہ معصیت کی طرف لوٹ جائیں۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو کسی بلا تاخیر کے ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، اور یہاں پر جو ہے وہ میں اپنی
محترمہ سحر رضوی صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو ان کی مجلس سے آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، بہت ہی با علم شخصیت ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں۔ یہاں پہ آپ سے پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ زندگی میں انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، یعنی کہ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں خدا تعالیٰ کتنے بہانے تلاش کرتا ہے انسان کو معاف کرنے کے، انسان پہ رحم کرنے کے، کتنے مواقع، وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان 99 اچھائیاں کرتا ہے اس دنیا میں اور ایک اس سے غلطی یا خطا ہو جاتی ہے تو یہ معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا۔ معاشرے میں انسان اس کی تذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے ایک غلطی پہ، ایک چھوٹی سی سرزد ہو جاتی ہے غلطی، اس کے اوپر پوری دنیا اس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتی ہے، گناہ گار ٹھہراتی ہے، سب کچھ ٹھہراتی ہے۔ لیکن آپ اس طرف دیکھیں وہ جو رب ہے ہمارا، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، کہ ہم 99 گناہ کرتے ہیں، گناہوں معصیت میں رہتے ہیں پورے عمر، لیکن اگر ایک لحظہ، ایک لمحہ جو ہے وہ ہم اس کی طرف رجوع ہو جائے اور توبہ اس سے کر لیں تو وہ ساری خطائیں پچھلی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم خدا تعالیٰ سے مغفرت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ آئمہ معصومین کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پہ وضاحت کریں کہ کس طرح سے ہمیں توبہ کا در کھٹکھٹانا چاہیے، کس طرح سے ہم خدا تعالیٰ کی توبہ کے، مغفرت کے جو ہے وہ طلبگار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ کا بہت شکریہ ہدایت چینل اور اس کی تمام ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملا، سعادت ملی ایک مرتبہ پھر، حالانکہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ عالم نہیں سمجھتے، نہ ہم ہیں، جو بھی ہے خدا کی خاص کرم نوازی ہے اور اہل بیت کا صدقہ ہے۔ بہت اچھا آپ نے آغاز فرمایا اپنی گفتگو کا اور پروگرام کا۔ مغفرت کے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم with the reference of death of جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہم اپنے وقت کے امام اور تمام ائمہ طاہرین، تمام ہماری بہنیں، ہمارے برادران، تمام امت مسلمہ کو اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں ایک بڑی یعنی مصیبت ہے، بڑی یعنی مصائب ہے، سب سے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ بالکل بے شک۔ تو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پروردگار کی خاص کنیز رسول اللہ کی ایک عظیم زوجہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بالکل۔ مغفرت کے مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا، آپ نے جیسے آپ پوچھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی توبہ کو اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ بات ہے کہ اپنے اندر وہ ریئلائزیشن پیدا ہو جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ندامت کا ہونا لازم ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت ہوگی کہ جب ہماری عقل کامل ہے۔ بے شک عقل کامل ہوگی تو ہمیں یہ عرفان حاصل ہوگا کہ ہم نے اگر کوئی اچھائی کی ہے یا برائی کی ہے، جو برائی کی ہے اس سے ہم شرمندہ ہوں گے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت میں خلوص ہو۔ بے شک۔ اگر نیت میں خلوص ہوگا تو پھر آپ وہ معصیت، وہ گناہ، وہ غلطی جو آپ سے سرزد ہوئی، آپ اس کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ یعنی اگر معاذ اللہ کسی نے غیبت کی کسی کی، ظاہر ہے غیبت کرنے کا بہت بڑا گناہ، اور بالخصوص ہم ضرور کہنا چاہیں کہ ماہ رمضان میں پلیز اپنے بھائیوں کے گوشت کو کھانے سے رک جائیں، کیونکہ یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ غیبت کرنے سے گھر کے اندر کی برکت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو رحمت کے فرشتے اللہ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں بالخصوص نازل ہوتے ہیں وہ اس گھر سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب غیبت ہو رہی ہوتی ہے
تو اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں, ایسی بدبودار وہ جگہ ہو جاتی ہے, کراہیت آمیز ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کی وہ جگہ نہیں رہتی. بہت اچھا ٹاپک ہوگا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورے تفصیلاً جو ہے وہ ٹاپک رکھ کے جو ہے وہ بہرحال اگر کوئی غیبت کرتا ہے لیکن اس کو وہ ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ غیبت کی ہم نے, اس پر ہم اللہ سے معافی, تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ غیبت نہ کرے, توبہ کر لے اس سے. توبۃ النصوح یعنی خاص طور پر اس گناہ سے جس کی آپ توبہ اللہ سے مانگ رہے ہیں, اس عمل کو دوبارہ دہرائیں نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کیونکہ ارحم الراحمین, ہم رحمت کے اشرے سے ہو کر آ رہے ہیں نا, اور ہم اللہ سے رحمت کی امید بھی کرتے ہیں, تو دوسروں کو معاف کرنا بھی چاہیے, دوسروں کی غلطی پر ان کو معاف کرنا چاہیے. جب آپ دوسروں سے رحم کے ساتھ سلسلہ کریں گے تو پھر اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے گا. تو سب سے پہلی تو یہی چیز ہے کہ نیت کے اندر وہ خلوص ہو, ندامت ہو, ریئلائزیشن ہو کہ ہم یہ جو گناہ کر رہے ہیں اس سے ہمیں باز رہنا اور اب دوبارہ اس چیز کو عمل میں نہیں لانا. اور بالخصوص اس عشرے میں استغفار بہت زیادہ کریں. اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین, کہ ہے رب جو اللہ کا یہ نام ہے نا رب, یہ خدا کو بہت پسند ہے. آپ 3 مرتبہ کہیے یا ربی یا ربی, اور آپ اپنے اندر محسوس کریں کہ کیا اس کی رحمتیں, کیا اس کی برکتیں, وہ ہر دروازے کو کھول کر بیٹھا ہے مغفرت کے, کہ آؤ. اب جیسے آپ نے مثال دی جناب موسیٰ علیہ السلام کی, کہ کیا پسند تھا خدا کو کہ جب تمہاری ماں تمہیں کسی بات پر سرزنش کرتی تھی تو تم اس کی گود سے نکل کے جاتے تھے مگر واپس اسی کی گود میں آتے تھے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. جو مومن ہے اس کی زندگی میں ہر وقت اس بات کی ریپیٹیشن رہتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے, ہمیں اسی کی طرف واپس جانا. تو آپ اللہ کی طرف کس طریقے سے جانا چاہتے ہیں؟ مغفرت چاہیے نا آپ کو, تو کس طریقے سے آپ جائیں گے؟ ندامت کے ساتھ, عجز کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, لطافت کے ساتھ, اپنے اندر رحم کے جذبے کو پیدا کر کے, اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے. اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے. بے شک. تو یعنی کہ جو کنکلوژن اس سے آپ کی گفتگو سے نکالنا ہے ہم نے, وہ یہی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی اتنے نمازیں پڑھ لیں آپ, استغفار کی اتنی وہ کر لیں, نہیں, بلکہ عمل کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. وہ چیز آپ نے جس معصیت کا آپ شکار تھے اس کی طرف آپ نے لوٹ کے جانا, یہ ہے توبہ, یہ ہے اصل توبہ. اور خلوص جو ہے, اور توبہ کے بعد ہی مغفرت ملے گی. اللہ معاف بھی تو تبھی کرے گا نا جب توبہ قبول ہے. بے شک. اور اگر ہم اپنی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم مثلاً رمضان کے مہینے میں ہم میوزک نہیں سنیں گے, رمضان ختم ہوا آپ نے فل بلاسٹ پر میوزک لگایا, کیا توبہ, بالکل کیا عمل ہے. امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی غالباً if I'm right دعا 44 ہے, جو اس میں امام علیہ السلام کا ایک جملہ ہے which is very important to understand especially in the month of Ramadan, کہ امام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ماہ رمضان کی معرفت عطا فرما. بے شک. معرفت اور چیز ہے, علم اور چیز ہے. علم کہتے ہیں کسی چیز کی امیجنری شکل ہے, لیکن معرفت امپلیمنٹیشن کا, مینیفیسٹیشن کا نام ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. ہاں, تو امام کا فرمانا یہ ہے کہ معرفت رمضان عطا فرما. بے شک. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں گے. یہاں پہ میں اپنی جو ہے وہ ڈاکٹر سیما گو کہ آپ کا جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے آپ کے جو ہے سوالات ریڈی ہیں, لیکن میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کیسے ابھی آپ ظاہر بات ہے ماشاءاللہ سے کس طرح بیلنس کر رہی ہیں آپ اپنی پروفیشنل لائف کو اور ہوم لائف, ظاہر بات ہے 18 گھنٹے کے جو ہے وہ روزے ہیں, چھوٹے بچے بھی آپ کے, کس طرح سے آپ بیلنس کر رہی ہیں؟ کیا آپ کہتی ہیں کہ سب کام جو ہے وہ بخوبی خیر و خوبی انجام پا رہے ہیں؟ نہیں, مشکل ہو رہا ہے لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہے. روزے بھی ہو رہے ہیں, جاب بھی ہو رہی ہے. جو چیز میں کمپرومائز کر رہی ہوں شاید وہ تھوڑی نیند ہے. اچھا. رات کو 12 بج جاتے ہیں سوتے سوتے, پھر آپ 2 بجے دوبارہ اٹھیں, پھر وہ سیری کر کے جو فریش ہو جاتے ہیں, نیند نہیں آ رہی, کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. بس یہی ہے کہ کا الارم وہ پھر آپ کو سونا پڑتا ہے تھوڑی. تو آپ نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس کے بعد جو ہے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہی ہے کہ دیکھیں جب ہم اپنی زندگی میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں مہینے کے لیے, تو کیوں نہیں ہم اپنے لائف کے اندر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ خدا کی جو ہے وہ ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لیں. اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں الحمدللہ, اور بہت حد تک
کامیاب بھی رہتے ہیں ان 4 ہفتوں کے لیے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ پھر پلٹ کے جو ہے وہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں نے سوچنا پڑے گا. یہاں پر ہم پچھلے 2 دن پہلے ہم نے وفات مارک کی ہے، منائی ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی. تو جب رحمت کی بات آتی ہے تو رحمت للعالمین کی وہ رفیق حیات، ان کو کیسے بھولا جا سکتا ہے جن کے کہ احسانوں تلے یہ اسلام دبا ہوا ہے، آج تک قرضدار. بے شک، بالکل بالکل. تو یہاں پہ میں ان کی شان میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہے ذات تیری شوکت اسلام کا عنواں، کردار تیرا حشمت توحید کی پہچان، ہے عالم اسلام پر بے حد تیرے احسان، تھی ذات پیغمبر تیری عصمت کی نگہباں، مخروز ہے اسلام ابھی تک تیرے در کا، کہتے ہیں جسے خلد ہے صدقہ تیرے در کا. اللہ اکبر. تو مخروز ہے، بال بال جیسے کہتے ہیں مخروز ہے اسلام جناب خدیجہ کی سخاوت کا. تو یہاں پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے کسی بڑی ہستی کا جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے. بعض اوقات انسانی آنکھ اس کو پہچانتی نہیں ہے، پہچاننے میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، لیکن جب اسلام کی کامیابی کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن ہستیوں کی قربانیاں شامل ہیں اس میں جو ہے وہ جناب خدیجہ کا نام بڑا نمایاں ہے، بہت بڑا نام. اور رسول خدا نے اسلام کی 2 عظیم ہستیوں کا جو ہے وہ اس انداز سے شکریہ ادا کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو استحکام اور مضبوطی جو نصیب ہوئی ہے یہ نتیجہ ہے علی کی تلوار کا اور خدیجہ کی دولت کا. یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ذات جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات سے اتنا سکون نصیب ہوا رسول خدا کو کہ انہوں نے ان کی حیات میں کوئی شادی نہیں کی. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دور جب رسول خدا اس وقت جو ہے وہ جب تک کہ اسلام کا جو ہے انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا، جس زمانے میں عورت کو انسانیت سے پس سمجھا جاتا تھا، جس زمانے میں اس سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، عورت ہر طرف سے مشکلات و مصائب کا شکار تھی، اس دور میں جناب خدیجہ نے رسول خدا کی مدد کی. تو میں یہاں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی اس بات پہ وضاحت فرمائیے کہ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا کیا کردار رہا ہے اسلام کی آبیاری میں، کیا انہوں نے رول، کیونکہ ہم جب سوچتے ہیں بس دولت تھی، دولت مند خاتون سے شادی ہو گئی ہے بس دیٹس اٹ، لیکن اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے مصائب، کتنی مشکلات، کتنی انہوں نے تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کی ہیں. میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کیا کردار رہا ہے، انہوں نے کس پل پل وہ کیسے وہ انہوں نے گزارا ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں. ہم شروع اگر کریں تو یوں کرتے ہیں کہ کسی نے اچھا شعر لکھا جناب خدیجہ کے بارے میں کہ نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرے گھر کا دیا ہے. سبحان اللہ. اور بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے، بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے، ممنون محمد ہے تو مقروض خدا ہے. سبحان اللہ. ممنون محمد ہیں تو مقروض خدا ہے. جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی، جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی، زہرا کو بھی جنت تیرے قدموں میں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. جی. جناب خدیجہ الکبریٰ عظیم ترین خاتون بے شک اس کائنات کی، اور وہ خاتون کے جو ملکۃ العرب امیرۃ القریش کے نام سے مشہور تھیں. دولت کی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر، گھر بار، کسی چیز کی کچھ کمی نہیں تھی. بے شک. مگر ایسا عرفان تھا جناب خدیجہ کے پاس کہ تمام علاقے میں، تمام کائنات میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی نے چنا. بے شک. اور باقی ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہونا تھا. کہتے ہیں کہ جب کسی کی بھی شادی ہوتی ہے تو ارلی ایئرز جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کافی سینسٹیو ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی ہلکے پھلکی زندگی ہوتی ہے. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کے برعکس پاتے ہیں کہ اتنی یعنی ملکۃ العرب، پرنسس آف قریش، کہ جو اتنی بہترین زندگی گزار رہی تھیں، اتنا بہترین لباس ہوگا، غذا ہوگی، خوراک ہوگی، اس سب کو جناب خدیجہ الکبریٰ نے بالائے طاق رکھ دیا. جو کچھ تھا
وہ دین کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کی تبلیغات کے لیے وقف کر دیا. اور یہاں تک کہ جب شعب ابی طالب کے اندر، کیونکہ یہ زیادہ وقت نہیں گزرتا اس کے دوران جب سے یہ یعنی اعلان ہوتا ہے اور شعب ابی طالب کا وقت آ جاتا ہے، جناب عبداللہ اور جناب قاسم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ شعب ابی طالب میں ہیں. کہتے ہیں کہ جو کچھ جناب خدیجہ کے پاس بچ گیا تھا سب کا سب بی بی نے ایسے ڈھیر لگا دیے تھے کہ خوراک کی کسی کو کمی نہ آئے، مسلمانوں کو کھانا پورا ملے. یہاں تک کہ جناب خدیجہ کے اپنے حصے کا جو کھانا ہوتا تھا، کیونکہ اکنامک ایک کٹ آف تھا سب کے ساتھ، کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی قسم کی تجارت نہیں تھی، کوئی کھانا نہیں دے رہا تھا، کوئی پینا نہیں دے رہا تھا، سب کچھ یعنی جو کچھ وہاں تھا بس وہی تھا. جناب خدیجۃ الکبریٰ اس وقت میں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی مصیبت کا وقت تھا. آپ خود اپنے آپ کو اپنے گھر میں 3 مہینے کے لیے بند نہیں کر سکتے، جہاں سرور کائنات اپنی اس رفیقہ حیات کے ساتھ اور اپنے ان چند مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ 3 سال قید رہے، مقید رہے. کہتے جناب خدیجۃ الکبریٰ خود اپنا حصہ بھی رسول خدا کو دیتی تھی. رحمت للعالمین ہے رسول خدا. ہم سمجھتے ہیں کہ رسول خدا کہتے ہوں گے کہ نہیں خدیجہ آپ کھائیے، مگر جناب خدیجہ اس بات کا یقین کر لیتی تھی کہ جناب رسول خدا نے پیٹ بھر کر کھانا کیا، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی صحت، ان کی تندرستی ہماری زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بے شک یہ عرفان جناب خدیجہ کا. اور کہتے ہیں کہ رات کو جناب خدیجہ سویا نہیں کرتی تھی. کیوں سویا نہیں کرتی تھی؟ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو رسول خدا کی نہ صرف شریکہ حیات ہیں بلکہ ان کی پیغام کو مسلسل اس کے بوجھ کو سمجھنے کے ساتھ اس کا عرفان رکھنے والی تھیں، اور وہ یہ جانتی تھیں کہ رسول خدا کے کتنے دشمن ہیں. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے جاگتی تھیں. ہاں آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ مقروض ہیں ہم آخری زمانے تک، آخری انسان بھی جو ہے نا جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقروض رہے گا. بالکل اتنی بڑی شان ہے جناب خدیجہ کی. یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو جناب خدیجہ نے اپنے لیے رکھ چھوڑی ہو. جو کچھ تھا جناب خدیجہ نے اسلام کے نام پر قربان کر دیا، جو کچھ تھا دے دیا. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک اتنی آرائش کے ساتھ، آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے والی خاتون ہو، اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے جناب خدیجہ کے پاس، تو کہتے ہیں کہ اپنا اس وقت خواتین کے پاس ہوتے ہیں، لوگ موجود ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، عزیز و اقربا ہوتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ کے پاس کوئی نہیں تھا. کوئی بائیکاٹ کیا ہوا تھا. ان کو بائیکاٹ کا زمانہ تھا. لوگ ان کو تانا دیتے تھے کہ تم ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک امپوسٹر کی بیوی ہو، تم نے اس سے شادی کی ہے، یعنی تمہارا اب ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق کچھ بھی نہیں. کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب خدیجہ کا کیا حال ہے. یہ حالت تھا. یعنی ہمیشہ سے میٹیریلسٹک مائنڈ، میٹیریلسٹک ورلڈ اور میٹیریلسٹک پرسنالٹیز، میٹیریلسٹک انسانوں نے حق کے خلاف ہی کام کیا. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی جب سے شادی ہوئی بی بی کی، جب سے لے کر اور آخری وقت تک بی بی نے صرف اور صرف مصائب اور مشکلات ہی دیکھی ہیں. یہی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جب اللہ جو ہے نا وہ اپنے ایسے بندوں کے اوپر بہت کریم ہے، اور یہ تو بہت قریب ہیں پروردگار کے. بے شک. تو جب اللہ نے یہ ظاہر اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ستانے کے لیے کر رہے تھے، تکلیف دینے کے لیے کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو بھیجا، جناب حوا کو بھیجا، جناب آسیہ کو بھیجا، جناب کلثوم کو جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس وقت میں ان کی مدد کریں، نصرت کریں. تو یہ خدا کے الحمدللہ ان کے اوپر یعنی انسانوں نے تو کوئی مدد نہیں کی، لیکن خدا تعالیٰ دیکھ رہا تھا اپنے مخلص بندوں کو، اور اس نے جو ہے مدد کے لیے جو حوران جنت یعنی کہ ایک طرح سے ان کی شکل میں ان برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا. تو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک یہاں پر بریک لیں گے اور پھر ملیں گے ایک بریک کے بعد.